ایم ٹی او بیسکلی شارٹ فارم ہے، جیسے تم نے بتایا مینٹیننس آف پبلک آرڈر. یہ ایک آرڈیننس ہے جو 1960 میں بنا تھا. 1960 وہ ایرا تھا جس میں ایوب خان کا مارشل لا لگا ہوا تھا، جو 1958 میں لگا تھا، ہمارا پہلا مارشل لا. تو اس دوران میں یہ لا بنا تھا سیکیورٹی کے لیے کہ اگر کسی سٹیزن آف پاکستان نے ابھی جرم نہیں کیا لیکن یہ خدشہ ہے کہ وہ کوئی جرم کرے گا، اسپیشلی پولیٹیکلی موومنٹ سے ریلیٹڈ جرائم کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن کا یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی جرم نہیں کرتے یا ہم پہ کوئی الزام اسپیسیفکلی کوئی نہیں لگاتا کہ ہم نے کوئی جرم ہم کر چکے ہیں یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں جانور کی طرح پنجرے میں بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس خدشے پر بھی کہ یہ انسان کو جرم کر سکتا ہے اس کو پکڑ کے بند کر سکتے ہیں، جو کہ اتنا برا کانسیپٹ بھی نہیں ہے جتنا جیسے میں نے آپ کو بتایا جو آپ کو لگ رہا ہے. وہ اس لیے آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اگزامپل دی ہے پنجرے کی. یہ ریٹرک ہوتا ہے جو وکلا یوز کرتے ہیں کنونس کرنے کے لیے، ادھر کسی چیز کے حق میں یا کسی کے خلاف. ادیب بھی کرتے ہیں، آرٹسٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے انسانوں کو کنونس کرنے کی یا اپنے ساتھ سہمت کرنے کی یا کسی بات کے خلاف کرنے کی. تو بہرحال یہ خطرناک قسم کا لا ہے کیونکہ اس کی ابیوز ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کئی دفعہ یہ بہت ضروری بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے لا کہ اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی جتھا یا کوئی گروہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے اور پھر بھی آپ اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کو، پولیس وغیرہ کو یہ پاور نہیں دیتے کہ وہ روکے نا، تو کئی دفعہ یہ بھی بہت برا ہو جاتا ہے. جس طرح لگ رہا ہے کہ ایک موب جو ہے ایک بندے کو مارنے جا رہا ہے تو آپ پھر پولیس انتظار تو نہیں کر سکتی جب تک مارے گا نہیں. فار انسٹنس یا کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کر دے گا تب تک اس کو پکڑیں گے نہیں. تو کئی انسٹانسز میں یہ اچھا لا ہے، ضروری لا بھی ہے، لیکن برا تب بن جاتا ہے جب اسٹیٹ یا پولیس اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیتی ہے. تب پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے آج کل بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ اس کو اسٹیٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کر سکتی ہے، اس میں ایسی پوٹینشیل. ہاں بالکل کر سکتی ہے، جو کہ بہرحال ہر لا کو ہی کر سکتی ہے. یعنی کہ اب میرے اوپر کوئی آدمی بھی کبھی بھی یہ الزام لگا کے ایف آئی آر کروا سکتا ہے کہ میں نے چوری کر لیا اس کی کوئی چیز یا اس کو دھمکی دی ہے یا اس کو مارا ہے یا اس کو گالی دی ہے. تو وہ ایف آئی آر تو کٹ جائے گی اور پولیس کو میرے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی. تو بعد کی بات ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی یا ٹرائل چلے گا تب پتہ چلے گا کہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا. لیکن اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ قدرن ہوتا ہے. کوئی ہوتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں 1 2 10 کتنے لوگ انوالو ہیں. اس طرح کے لاز ذرا این ماس ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیتی ہے کہ نہیں یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کرے گی. یعنی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب، ایک تو ہو گیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی اور اس کے ریئیکشن میں اسٹیٹ نے سزائیں دی، اور ایم پی او یا جو جس طرح کے قانون کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ بیسکلی ان پلے آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پبلک آرڈر خراب ہو تو ہم پہلے ایکشن لیں پرو ایکٹیولی. تو بیسکلی یہ لا جو ہے یہ ایسے یوز ہوتا ہے یا پھر یہ ریئیکشن میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ریئیکشن میں تب یوز کیا جا سکتا ہے جب ایک دفعہ سے میں نے کوئی توڑ پھوڑ کر دی ہے پبلک پراپرٹی کی اور دوبارہ بھی میں کر سکتا ہوں.
تو پھر وہ فوراً پکڑ سکتے ہیں، یا توڑ پھوڑ میں نے کیا، آپ میرے ساتھ تھے، آپ نے کیا کچھ نہیں، یا آپ میرے پیچھے تھے، یا پتا ہے کہ بھائی آپ مجھے ڈائریکشنز دے رہے تھے کہ ایسے کرو، تو پھر فوراً آپ کو بھی پکڑ لیں گے. یعنی کہ انسٹیگیٹ کرنے والے کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا. اچھا، آپ نے بات کی کہ کچھ لاز آپ نے بات کی کہ ایم پی او جو ہے یہ 1960 میں اس کو لیجسلیٹ کیا گیا، جو کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایرا تھا. اچھا، اسی طرح میں ایک اور لا کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیکشن 144 جو کہ ایک کلونیل ایرا کا لا ہے. اور آئی تھنک جب یہ جلیانوالہ میسیکر ہوا تھا امرتسر میں، تب بھی اس لا کو بیس بنایا گیا تھا کہ لوگ سیکشن 144 لگائی گئی تھی اور لوگ چونکہ اس سے اڈھیر نہیں کر رہے تھے تو اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ یوز کیا تھا اسٹیٹ نے اس وقت، اور بہت سارے ہمارے لوکلز کو مار دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس لا کی کیا آج کے دور میں ضرورت ہے، اور اگر ہے ضرورت تو کیوں ہم اس کو کلونیل دور سے آج تک اس میں ہم کوئی امینڈمنٹ کیوں نہیں لا سکے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ لا آگے ہمیں اس کو لے کر جانا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کو ایسے لاز کو اب فائنلی بند کرنا چاہیے، یا ان کو لیجسلیشن سے ہٹانا چاہیے جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ یا whoever is in power they can use it against anybody؟ اچھا، ایک تو لیجسلیشن کا سمجھنا ضروری ہے. لیجسلیشن بیسکلی جو ڈیموکریٹک کنٹری میں جیسے ہماری ہے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سارے 24 کروڑ عوام اپنے اپنے نمائندے الیکٹ کرتے ہیں، وہ پھر اسمبلی میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دفعہ 144 ہونی چاہیے یا نہیں، ایم کیو ہونا چاہیے یا نہیں، اور وہ پھر سارے 372 یا جتنے بھی لوگ ہیں سینٹ ملا کے 400 پلس، تو وہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہر پارٹی جس میں دینی جماعتوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، پروگریسو جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں، میڈیوکر یعنی کہ مڈل لائن والے بھی ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں. سب اپنا اپنا انپٹ دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے. میڈیا ڈسکشنس کو ٹیک اپ کرتا ہے، اور ایک جنرلی میڈیا میں بھی بحث شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک لا ہوتا ہے. ایم پی او اس طرح نہیں بنا، یہ آرڈیننس ہے. آرڈیننس بنتا ہے ایک گورنمنٹ جو بیٹھی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ لا بننا چاہیے، وہ بنا دیتی ہے. آج بھی وہ بن سکتا ہے، لیکن آج وہ یا 3 یا 4 مہینے کے لیے بنے گا، پروونشل ہوگا یا فیڈرل ہوگا. اس کے بعد یا وہ ختم ہو جائے گا یا پھر اسمبلی اس کو ایکٹ میں تبدیلی کر دے گی، ڈسکشنز کر کے، تو پھر وہ لا بنے گا. یہ جو 1960 والا آرڈیننس ہے یہ اس وقت مارشل ایڈمنسٹریشن نے بنایا تھا، تو یہ فرق ہے. لیکن بہرحال 60 سے لے کے ابھی تک اس کو کتنی اسمبلیز الیکٹڈ آئیں اور انہوں نے چینج نہیں کیا، تو بہرحال وہ چینج کر سکتی تھیں کہ تھاٹ کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تو نہیں کیا. 144 ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ کنجر سے قتل ہو جاتا ہے تو کنجر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کنجر کا غلط استعمال کریں گے تو وہ خطرناک ہے، صحیح استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے. 144 لا ٹھیک ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے، جب ضرورت ہوگی، جب لگے گی کوئی جتھا بدماشوں کا، گنڈوں کا، شیطانوں کا، وہ باہر نکل کے ادھم مچا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے. پھر ہم ہی کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے، لوگ پھر رہے ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں، کیوں نہیں روکتے، حکومت کیوں نہیں روکتی، اسٹیٹ کیوں نہیں روکتی، تو اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کو روکنے کے لیے، سیبوٹاج کرنے کے لیے یوز ہوگا تو پھر وہ غلط بات ہے. تو لا میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لاز میں جنرلی اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ان کی امپلیمنٹیشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انٹینٹ پہ فوکس کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پرابلی ہماری لیجسلیشن میں اتنی پرابلم نہیں ہے، بلکہ جو مشینری گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی بیٹھی ہوئی ہے، موسٹ لائکلی ان کی انٹینٹ میں کوئی نہ کوئی
ایسی میلیگننٹ وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کنٹرولز ہی ان پلیس اس طرح کے نہیں لگائے ہوئے کہ ہم ان کو روک سکیں, یعنی ایسے کنٹرول ایسا سسٹم ہو کہ جو پرسن ان پاور ہو, ان پوزیشن آف پاور ہو, وہ کوشش بھی کرے اگر اس لا کو اپنے لیے یوز کرنے کے لیے تو وہ بہت مشکل ہو. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایسے چینجز سسٹم میں لانی چاہیے, ایسے کنٹرولز رکھنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ اٹس harder for somebody to misuse or abuse a law such as section 144 یا MPO بھی. دیکھو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اب یہ بات ہے کہ ایک آدمی مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ میری لڑائی ہو گئی ہے, وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں تمہیں قتل کرنے کے لیے. میں پولیس کو فون کرتا ہوں کہ مجھے دھمکی دی ہے, اس کو پکڑ لو, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو بڑا پروسیجر ہے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے بغیر ہم کسی کو پکڑ نہیں سکتے, اس کا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے لبرٹی کا. تو پھر میں ہی چیخوں گا اور میرے گھر والے چیخیں گے کہ یہ کس قسم کا لا ہے کہ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح کے لاز ہونے ہی نہیں چاہیے, ہونے ضروری ہے, کیونکہ جب شرارت ہوتی ہے سوسائٹی میں تو پھر جو وکٹم ہوتا ہے وہ بہت نازک پوزیشن میں ہوتا ہے, اس کو فوراً ہیلپ چاہیے. تو یہ ہے ضروری. باقی یہ بات ہے کہ ان پہ چیک ہونا چاہیے یا نہیں, چیکس بھی ان پلیس ہے, عدالتیں موجود ہیں. آپ اگر پولیس غلط استعمال کرتی ہے لاز کا, اپنی پاورز کا, آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور عدالتیں ان کو روکتی بھی ہیں, ان کو سزائیں بھی دیتی ہیں. باقی یہ بات کہ ہم اچھی طرح جو پیپل ان پاور ہیں وہ اچھی نیت سے اور ایفیشینٹلی افیکٹولی پاور یوز کر رہے ہیں اور چیکس یوز کر رہے ہیں یا نہیں, اس میں یہ بات ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا پولیس میں بیٹھے ہیں یا پیپل ان پاور ہیں وہ بھی چاند سے اترتے ہیں. وہ یہی لوگ ہیں جو ہم ہیں. ایک ہی گھر سے ایک بندہ فوج میں چلا جاتا ہے, پولیس میں چلا جاتا ہے, کوئی بن جاتا ہے, جج بن جاتا ہے, کوئی ڈی سی اے سی بن جاتا ہے, کوئی اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے. تو جس طرح کی سوسائٹی کے نارمس ہوتے ہیں وہ سارے نارمس ان جگہ پہ جاتے ہیں. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جنرلی ہر ڈپارٹمنٹ میں نارمس کچھ ٹھیک نہیں چل رہے, لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم میں ہی کوئی مسئلہ ہے. جو کہ میں سے ایڈ کر دوں, جو کہ جینیٹک یا بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے دماغ برے ہیں یا گھٹیاں ہیں. یہ ٹریننگ اور سوسائٹی اور کلچر کی بات ہے کہ ہم نے کلچر کس طرح کا اپنا بنا لیا. یعنی کہ نیشن بلڈنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہم نے صحیح طریقے سے نیشن بلڈنگ نہیں کی ہوئی. اور بائی نیشن بلڈنگ میرا مطلب ہے کہ سارے ایلیمنٹس جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, جو میٹرکس ہم میجر کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن ہو گئی, یا اور ایجوکیشن بھی ضروری. میں اس بارے میں نہیں, یعنی یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ ایجوکیشن ہم کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, یا اس پہ میں تنقید نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ہیومن ڈیولپمنٹ, ایک کوڈ آف ایتھکس اور مورلز, یا پھر سوسائٹی میں کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ موو کرنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ فلا ہے, اور فلا پھر اسٹیٹ کو یا سسٹمز کو جائے گا, یا پھر فیملیز کو؟ آپ کس کو بلیم کریں گے اس چیز میں؟ کہتے ہیں کہ ہٹلر کے کنسنٹریشن کیمپ میں ایک اسکول ہیڈ ماسٹر یہودی کو پکڑا ہوا تھا, جو شاید بعد میں اس کو گیس چیمبر میں مار دیا. تو اس نے اپنا جو سیل تھا, قید خانہ تھا, اس کی دیوار پہ لکھا کہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ
जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और लॉ किया हुआ है और अकाउंटिंग की हुई है और डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और इंजीनियर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जो जर्मन नाज़ीज़ थे, वो यहूदी बूढ़ों, बच्चों, औरतों, मर्दों, इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को बेदरेग मार गए। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं और हम जर्मन्स जो तालीम अपनी कौम को देते रहे हैं वो ठीक नहीं थी, उसमें कोई बड़ा बुनियादी मसला था। तो हमारा भी मसला तालीम से ही रिलेटेड है, जो कि सिर्फ स्कूल में नहीं होती, ये आपकी बात ठीक है, स्कूल में भी होती है, माँ की गोद में भी होती है, घर में भी होती है, टीवी पे भी होती है, सोशल मीडिया पे भी होती है, बाजार में भी, सब उसका हिस्सा होता है और वो हम ठीक नहीं दे रहे मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, आपने बात की मॉब मेंटालिटी की या मॉब की बात की आपने कि मॉब को रोकना जरूरी है। तो मैं आपसे, क्योंकि आपने पंजाब के ऊपर, पंजाब की हिस्ट्री के ऊपर भी काफी किताबें लिखी हैं, आप ऑथर हैं, आप 8 किताबें लिख चुके हैं, पंजाबी में, गुरमुखी स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट भी आपको आती है, लेकिन उसमें शायद अभी आप लिख रहे हैं किताब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि पंजाब की जो पार्टीशन थी, सिर्फ पंजाब की एरिया की अगर हम बात करें, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए, कईयों को इधर आना पड़ा, कईयों को उधर जाना पड़ा। तो हमने ये भी देखा कि उसमें वायलेंस हुआ, ऐसा वायलेंस जो हिस्ट्री में कभी किसी माइग्रेशन के, यानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो आज तक इतना इंटेंस वायलेंस शायद हमने नहीं देखा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आपकी ख्याल से उसके पीछे क्या वजह है और उसमें मॉब मेंटालिटी ने क्या पार्ट प्ले किया है, और मॉब मेंटालिटी होती क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मॉब मेंटालिटी क्या है और इसको कैसे लोग यूज करके, तो क्या क्या उसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है? मॉब मेंटालिटी की एक एग्जांपल है, शेक्सपियर का कोई ड्रामा है मशहूर ही, मुझे नाम भूल गया, उसमें एक सीन होता है, मेरा ख्याल है डेथ ऑफ सीजर वाला ही है। तो सीजर को जब कत्ल कर देते हैं तो वो एक मॉब निकलता है और बिल्कुल मॉब, और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि तकरीरें वगैरह होती हैं जो भी होती लीडर्स पे, और वो कहते हैं सैनिका एक पॉलिटिशियन होता है, तो इसने किरदार अदा किया है स्टोन वाले में, तो सैनिका को मार देना चाहिए। तो सारा मॉब जो है वो सैनिका के घर की तरफ निकल पड़ता है और नारे मार रहा होता है, सैनिका को मार दो, सैनिका को मार दो। तो जाते जाते वो एक घर आता है सामने, उसके सामने नेम प्लेट लगी होती है सैनिका, तो वो कुछ लोग अंदर जाते हैं और बंदे को पकड़ लाते हैं, सैनिका कहते हैं, सैनिका वो कहते हैं हाँ, कहते हैं ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, इसने सीजर को मार। तो उसको सारे झपटने लगते हैं, तो कहते हैं वो ठहरो ठहरो, मैं सैनिका सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो सैनिका द पोएट शायद। अच्छा। तो एकदम खामोशी छा जाती है कि अच्छा हमने तो गलत बंदा पकड़ लिया। 4-5 सेकंड खामोशी रहती है कि अब इसको छोड़ के उसको ढूंढें या क्या करें। तो मॉब में से एक आवाज आती है, इसको इसके बुरे शेरों की वजह से मार दो, किलिंग फॉर हिज बैड वर्सेस। और सारे कहते हैं या किलिंग फॉर हिज बैड वर्सेस, किल सैनिका, किल सैनिका, और वो उसको ही मार दो। इस किस्म की होती है मॉब से। यानी इस किस्से से हमें ये पता चलता है कि मॉब मेंटालिटी जो है वो बिल्कुल भी एक रेवोल्यूशन से डिफरेंट होती है। हाँ, जब हम कहते हैं कि एक मॉब बन गया है जो कि एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोगों का ग्रोह नहीं है, जो एक खास मकसद के लिए कुर्बानी देने के लिए या कुछ मुश्किल काम करने के लिए तैयार है, बल्कि बस लोग इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, जो कि मॉब में होता है, तो फिर इसी किस्म का होता है, जो सब कर रहे होते हैं वो ही सब कर रहे हैं। राइट।
اور اس کے اندر بھی آپ میں بھی آرگیوبلی، لیکن اس کے اندر شاید بہت زیادہ فرسٹریشن اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہے، جو کہ موسٹ لائکلی اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ بھی نہ ہو جس کے اوپر اس وقت موب ایکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی سائیکالوجسٹ سے ہم کنفرم کریں. ہاں کنفرم. ٹھیک ہے. اچھا، میں تھوڑا سا کرنٹ افیئر سے ہٹ کے ہسٹری کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا، ہم پنجاب کی ہسٹری کے اوپر بات کرتے ہیں. میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے سما دوائے پنجاب کی ہسٹری کے اوپر، بہت اچھی کتاب ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی جو پری مغل ہسٹری، یا کہہ سکتے ہیں کہ جس ٹائم پہ پنجاب کو ایک دروازہ مانا جاتا تھا، آپ پلیز، میں خود نہیں وہ ایکسپلین کرنے جا رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کیوں کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لائن بتائیں کہ کیا ایسا ہوا کہ پھر پنجاب کی وہ جو امپورٹنس ہے، جو سونے کی چڑیا، تو وہ کدھر گئی ہے اور کیوں ایسے ہوا ہے. تو بس کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجیے. پنجاب کی ہسٹری پتہ ہونے کی پنجابیوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی اور ہندوستانیوں کو بھی، مطلب اس ریجن کے سارے لوگوں کو، لیکن خاص طور پہ پنجابیوں کو، کیونکہ ان کی اپنی جگہ کی ہسٹری ہے، پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور نہیں پتہ، اور جتنی پتہ ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہسٹری ہے. فار ایگزامپل، میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ ذرا فرینک طرح سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، پنجابی، دوسرے نہیں پنجابی، تو وہ کہتے ہیں پنجابی قوم تو بغیرت قوم ہے، کیونکہ اس نے کبھی حملہ آوروں سے لڑائی نہیں کی. یہ بات ہو رہی ہے مغل اور اس سے پہلے کی، کہ لڑائی نہیں کی، جو بھی آتا تھا وہ پنجاب میں ماردار کر لیتا تھا یا ادھر سے ادھر جاتا تھا. یہ سب کے ساتھ ہی مل جاتے تھے، سب کو ہاتھ بنا دیتے تھے، جو بھی آتا تھا. ایگزامپل نارملی شروع کرتے ہیں سکندر اعظم سے، کہ سکندر آیا تو پورس تک آتے آتے کوئی ریزسٹنس نہیں تھا، اور راجا بھی جو ٹیکس لاتا تھا وہ بھی مل گیا، پرانا بھی مل گیا، یہ وہ تو پورس کو بھی اس نے ہٹا دیا. جو یہ وہی بات ہے جیسے ایک افریقی کہاوت ہے کہ اگر شکار کی کہانی یا شکار کی تاریخ شیر لکھے تو وہ کوئی اور ہی تاریخ ہے. تو اسی طرح کی بات ہے کہ ہماری تاریخ ہم نے نہیں لکھی، ویسے زیادہ تر نان پنجابیوں نے لکھی ہے. اور جہاں تک اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری نااہلی اور نالائکی ہی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن اب بغیرتی پہ اسپیسیفکلی مجھے بھی بڑی چبھن ہوتی تھی یہ بات کہ حالانکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں، ہم تو عرب سے آئے ہیں، عرب ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہزاروں سالوں سے یا صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں، ادھر کا کھا رہے ہیں، ادھر شادیاں کر رہے ہیں، تو ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں کہ ہم وہ ہے. مائگریشن ساری دنیا میں ہر جگہ ہوتی رہی ہے. تو بہرحال جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں کا آپ اناج کھاتے ہیں، جہاں کی آپ فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں، وہی آپ کا ہوتا ہے. تو اس طرح پنجابی ہے. تو پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ریجن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ سب جسے اب ساؤتھ ایشین ریجن کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی اب میں کوئی 2-3 ہزار سال پرانی بات کر، یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا. دریا بے شمار، ندی نالے بے شمار، بارشیں بہت ہوتی ہیں، مٹی بڑی زرخیز. تو اس میں کچھ اگنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں تو وہ پیڑ پودے ہی اگاتے ہیں جس کو بھی کھایا جاتا ہے، بیل، ان کو آپ کھا سکتے ہیں.
کہنے کا مطلب یہ کہ بہت زرخیز علاقہ تھا. اچھا 2000 سال پہلے اکانومی کی بیس اناج ہی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ اناج وافر ہے وہ خوشحال جگہ تھی. تو اب یہ ہوتا تھا کہ سینٹرل ایشیا سے وسطی ایشیا سے یعنی کہ اوپر کی ازبکستان تاجکستان قازقستان ان علاقوں سے یا افغانستان بھی ان علاقوں میں پہاڑ ہیں برفیں پڑتی ہیں تو کوئی زرخیزی نہیں ہے. تو وہاں پہ آبادی کا کیا حساب ہوتا تھا کہ وہ صبح اٹھتے تھے اور ان کو ہوتا تھا کہ آج شکار مارنا ہے, آج شکار ماریں گے تو کھائیں گے تو کل کے لیے زندہ رہیں گے. تو وہ روز اٹھتے تھے اور شکار کرتے تھے سارا دن اور وہ کھاتے تھے اور بس سو جاتے تھے اور پھر اگلے دن پھر شکار پہ نکل جاتے تھے. تو وہ ٹف تو تھے بہت جنگجو جنگلی اور طاقتور لڑنے مارنے میں بڑے تیز, لیکن ان میں کوئی کلچر آرٹ فلاسفی کچھ نہیں تھی. وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے دماغ کم تھے یا خراب تھے, وہ اس لیے کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا. یہاں پہ کیونکہ زرخیزی بہت تھی, آپ گندم اگائیں جوار اگائیں چاول اگائیں جو بھی مطلب اگائیں تو وہ بہت وافر ہوتا تھا. تو جب آپ نے بہت سارا اگا لیا ہے تو اب آپ کے پاس ایک فصل سے دوسری فصل کے بیچ میں 2-3 مہینے فری ہیں. تو پھر اس میں کلچر بھی ڈیولپ ہوتا تھا, اس میں آرٹ بھی ڈیولپ ہوتی تھی, اس میں لوگ پھر سوچتے تھے کہ زندگی کیا ہے, مسائل کیا ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے رکھتے ہیں. تو اس لیے ادھر وزڈم بھی بہت ہی بڑے سمجھا جاتا تھا کہ بڑی سویلائزیشن ہے, بڑے عقل مند لوگ یہاں پیدا ہوتے ہیں, کلچر بڑا رچ ہے, اور یہ یہاں پہ لوگ بھی بہت امیر ہیں جو کہ ہوتے بھی. تو جب وہ یہ سینٹرل ایشیا یا ادھر ادھر کے افغانستان ادھر ادھر کے لوگ بالکل ہی بھوکے مرنے لگ جاتے تھے یا کبھی لڑتے لڑتے وہ کوئی ایک لیڈر پیدا ہوتا تھا, ان کو مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے فوج بنا لیتا تھا, تو ان کی پہلی مطلب پہلی چوائس یہی ہوتی تھی کہ ہم ہندوستان کے علاقوں پہ حملہ کریں اور یہاں پہ لوٹ مار کریں, کیونکہ سب سے ان کو مطلب بینیفٹ نظر آتا تھا. ہاں, کیونکہ لوٹ مار کرنے کا سامان ادھر ہی تھا. اپنے علاقوں میں تو کہیں جائیں گے تو وہ کیا لوٹ مار, کتنا لوٹ مار کر لیں. تو فوج ہمیشہ ادھر ہی آتی تھی, بہت دفعہ ہی. تو جب بھی فوج آتی تھی تو سینٹرل ایشیا سے جب فوج نے آنا ہے تو اس نے پنجاب سے گزر کے ہی ہندوستان میں داخل کی. ٹھیک ہے. اس لیے پنجاب کا سب سے پرانا نام کہتے ہیں سما دوار تھا, جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا دروازہ یا مین گیٹ. ٹھیک ہے, دس از مین گیٹ ٹو ریچنس آف انڈیا. مین گیٹ ٹو انڈیا. مین گیٹ ٹو انڈیا. ٹھیک ہے. تو فوج ہمیشہ پنجاب سے ہو کے گزرتی ہے, تو اس لیے بار بار ادھر آتی تھی. اور جب بھی فوج ادھر آتی تھی تو پنجابی ہمیشہ لڑتی. لیکن ہوتا کیا تھا, وہ جب بھی آتی تھی فوج, وہ اتنی بڑی فوج ہوتی تھی کہ وہ ہندوستان میں جہاں بھی جاتی تھی پورا ہندوستان یا اس کی کئی اسٹیٹس کو فتح کر لیتی تھی, کوئی بھی اس سے جیت نہیں سکتا تھا. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اتنی بڑی اور طاقتور فوج ہے جو کہ آدھے ہندوستان کو یا ہندوستان کی چوتھائی کو ہرا لیتی ہے, وہ اس کو خالی پنجاب روک سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ ہی وہ رونتی نکل جاتی تھی. لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی فوج آئی ہے تو یہاں پہ لڑائی نہیں. راجا پورس کے ساتھ بھی لڑائی بہت ہوئی تھی. جو دوسرے راجا مل گئے تھے ان کا مسئلہ آپس میں چپکلشتا تھا. وہ راجا پورس کے ساتھ پولیٹیکلی ان کو ڈر تھا یا وہ چاہتے تھے کہ راجا پورس کمزور ہو جائے کہ کل کو وہ ہماری اسٹیٹس پہ حملہ نہ کرے. اچھا, اس لیے انہوں نے پولیٹیکلی جب سکندر آیا تو اس کے ساتھ مل گئے کہ ہم سے نہیں لڑے گا, اس سے لڑے گا, اس کی فوج سے باہر کرے گا, اس میں تو باہر چلے ہی جانا. بالکل مائگریشن کے لیے تو نہیں آیا. تو یہ چلا جائے گا تو یہ فوج تباہ ہو جائے گی, تو ہمارا خطرہ ڈال جائے گا یا ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. تو وہ اس لیے ملے, یعنی وہ ایک پولیٹیکل موو تھا. وہ ایک پولیٹیکل موو تھا.
ادروائز آپ دیکھیں جب وہ آیا ہے محمود غزنوی 17 اس نے حملے کیے. ہر دفعہ پنجاب سے ہو کے گزرتا تھا, ہر دفعہ پنجاب میں لڑائی ہوتی تھی. جب وہ سومناتھ لوٹ کے جا رہا تھا تو جاٹوں نے اس پہ حملے کیے اور اس کی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اس وقت تو چونکہ وہ لوٹ مار کر کے جا رہے تھے تو وہ رک کے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ مال غنیمت جو ہے وہ نہ لوٹا جائے, تو وہ بہرحال بھاگ گئے. لیکن اس کے بعد اگلے حملے میں وہ آیا اور اس نے پنجاب کو تہس نہس کر کے رکھا. لیکن پھر بھی جب بھی وہ آتا تھا ادھر لڑائی ضرور ہوتی تھی. تو الٹیمیٹلی اس نے پنجاب میں اپنی کینٹونمنٹ بنا لی اس نے, اور کبھی 17 دفعہ انڈیا میں آیا, اس نے انڈیا میں کہیں کوئی علاقہ فتح نہیں کیا, لیکن پنجاب فتح کر کے اس نے اپنی فوج یہاں پہ رکھ لی, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو باز ہی نہیں آتے, میں ان کو ہر دفعہ کچلتا ہوں اور اگلی دفعہ جب بھی آتا ہوں یہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یہ تو رکتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ پنجابی ہار نہیں مانتے. اچھا, پھر یہ تھا وائٹ ہونس تھے جی, وہ کوئی سیالکوٹ میں, پھر ان کے کچھ لوگ بس بھی گئے تھے سیالکوٹ کے علاقے میں. وہ جب آئے تھے یہ بات ہے کوئی 5ویں صدی عیسوی کی, یعنی 1500 سال پہلے کی. 1500 سال پہلے کی, یعنی آج سے 500 سال پہلے تقریباً مغل حکومت شروع ہوئی. مغل حکومت شروع ہونے سے 500 سال پہلے محمود غزنوی حملے کر رہا تھا, اور یہ محمود غزنوی سے بھی 500 سال پہلے کی بات ہے. وائٹ ہن تھے, ہن وہ تھے جنہوں نے یورپ میں تباہیاں مچا دی. ٹھیک ہے. اور رومن امپائر کے ختم ہونے کا ایک بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ ہنوں کے حملے تھے, بڑے جنگلی لوگ. اچھا, اور یہ کہاں سے آتے تھے؟ سینٹرل ایشیا, وسطی قازقستان, ازبکستان, بڑے سے علاقے سے, جیسے ہم کہ انڈیا سے آتے تھے, بڑا سا علاقہ. ٹھیک ہے. تو وہ آئے, اور آئے تو یہاں پہ پنجابیوں کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی, اور وہ بہت جنگ ہوئی. وہ اتنی جنگ ہوئی کہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اچھا, بہت سارے لوگ مرے, لیکن بہرحال وہ جیت گئے. تو لیکن جب جیت بھی گئے تو ان کا اتنا نقصان ہوا تھا جو کہ کبھی نہیں ہوا تھا جہاں جہاں بھی انہوں نے حملے کیے ہوئے. تو وہ بہت تیش میں آ گئے کہ اس قوم نے تو ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. تو لیکن وہ جیت گئے تھے تو ظاہر وہ اوور پاور کر کے تھے. پھر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے پنجاب تہس نہس کر کے رکھ دیا, اور کہتے ہیں کہ خون کی ندیاں بہا دی, اور جو چیز ان کو نظر آئی اس کو یا جلا دیا یا مسمار کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ پنجاب کی ہسٹری میں ایک جمپ لگتی ہے محمود غزنوی سے 500 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں ہڑپا کے روئنس ملتے ہیں, اور اس کے بعد سیدھے 500 AD کے بعد کی چیزیں ملتی ہیں, یعنی بیچ میں سے 1000 500 AD تک جو بھی کچھ ہمارا ورثہ, کچھ چیزیں, کچھ لکھا ہوا, کوئی بلڈنگس تھی, وہ ساری انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھی. اور وہ اس وجہ سے کی کیونکہ وہ اس ریزسٹنس کا بدلہ لے رہے تھے. ہڑپا کی چیزیں اس لیے بچ گئی کیونکہ وہ مٹی کے ٹیلوں کے اندر تھی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہے, ورنہ وہ یہ بھی تباہ کرتے. تو ہمیں بیسکلی ہڑپا کے بعد سیدھی جمپ لگتی ہے 500 AD پہ. اس کے بیچ 500 AD سے پہلے ہڑپا تک ہمیں کوئی چیز ملتی ہی نہیں, کیونکہ وہ ہنز نے آ کے تباہ کر دی تھی. اور تباہ اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بہت بڑے تھے, لیکن انہوں نے اور کسی جگہ اتنی تباہی نہیں کی, صرف پنجاب میں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لوگ لڑے ہوئے, تو ان کو اس بات کا غصہ تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بات نہیں ہے کہ پنجابی لڑتے نہیں ہیں, پنجابی ہمیشہ لڑتے رہے. بات صرف وہ ہے کہ تاریخ لکھتے ہمیشہ جیتنے والے ہیں.
تو اس ساری جو گفتگو ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے طور پہ ثابت ہو رہا ہے جب بھی یورپین سے پہلے کیونکہ یورپینس پہلی دفعہ تھے جو کہ سمندر کے راستے آئے تھے. بنگال کی دوسری سائڈ پہ ہے یہ تامل ناڈو سائڈ سے پونڈیچری وغیرہ. اچھا جی ممبئی کے آس پاس. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان کراس کر کے ادھر سے آ گئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی لوگ آئے یا پھر عرب آتے تھے لیکن وہ تو بہت تھوڑے آتے تھے یا محمد قاسم آیا ایک دفعہ. ادروائز لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لیے. اور یہ سننے میں بھی آیا کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ پہ زیادہ تر جتنے حملے ہوئے ہیں تو وہ یہاں پنجاب کی سائڈ سے ہوئے ہیں اور یہاں بنگال کی سائڈ سے بھی ہوئے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس یہاں پنجابی رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم ایسٹرن سائڈ پہ دیکھیں تو بنگالی رہے ہیں. بنگالی ایسٹرن سائڈ پہ مجھے پتا نہیں ادھر سے کوئی حملے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. میں بھی ماڈرن شاید میں اس بارے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانتا. لیکن ہاں پنجاب کا جو ہے لیکن پنجاب کی ہسٹری 500 AD سے بہت پیچھے جاتی ہے. انفیکٹ یہ جو ہڑپا اور موہنجو دڑو کی تہذیب ہے, اب ہم جب پنجاب ہسٹوریکلی بات کر رہے ہیں یا کلچرلی بات کر رہے ہیں تو اس میں تقریباً پورا پاکستان, تقریباً نہیں پورا پاکستان اور انڈیا کا بھی پنجاب, ہریانہ, ہماچل پردیش اور نیچے راجستھان کے صوبے شامل کر کے کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا پنجاب تھا. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اتنا بڑا پنجاب تھا؟ اس لیے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کی تہذیب ان سب علاقوں پہ محیط تھی. ٹھیک ہے. سو مچ سو کہ عمان میں بھی محیط تھی اور سینٹرل ایشیا کے بھی کچھ علاقوں میں محیط تھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ محیط تھی کیونکہ جو اس وقت کے آرکیٹیکچر تھا اور اس وقت کی اور چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ان سب علاقوں سے ملی ہیں, جس میں کچھ چیزیں فار ایگزامپل کچھ مجسمے ہیں جو پاس جہاں کہیں بنتے تھے اس وقت وہ سب جگہوں سے ملے ہیں. پھر اس کے بعد آرکیٹیکچر تھا اسپیشل جس میں گریڈ کے اوپر بنی ہوتی تھی آبادی. گریڈ کا مطلب ہے کہ بالکل سیدھی لائنس میں جس طرح کیا کہتے ہیں جانا. اچھا یعنی سٹی پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں وہ مطلب روڈس بالکل سیدھی تھیں اور کراس بھی کرتی تھی بالکل سیدھی تھی اور اس کے بیچ میں رہتے تھے اور بیچ میں نالیاں تھیں اور بڑے گھروں میں واش رومس تھے اندر اور نالیاں جو تھیں وہ کورڈ تھیں اور 2 منزلہ گھر تھے. اور ہر جگہ مطلب اس سارے علاقوں میں اینٹ جو ہے ایک ہی پروپورشن سے بنتی ہے, پروپورشن اس کی سیم. پھر ویٹ اینڈ میئرس کے جو ہوتے ہیں بستے وہ ایک ہی سائز اور ایک ہی ویٹ کے تھے, سب جگہ یوز ہوتے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر میں سب سے بڑا ان کا جو احرام مصر ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور عراق میں بابل الرحمہ کی تہذیب شروع ہوئی. اچھا. اس وقت ہم کافی ڈیولپ تھے. یعنی ہم اس وقت تک اپنا ایک سیوریج سسٹم, ڈرینیج سسٹم, ہم لینڈ سٹیز بنا رہے تھے, ہائیجینک بنا رہے تھے. نالیاں سیوریج لائنز کورڈ تھیں, واش رومس اندر تھے, گریٹس بنے ہوئے تھے سٹیز کے. ویٹس اینڈ میئرس اور جو اینٹیں وغیرہ ہیں وہ پراپرلی ڈسائڈیڈ تھا کہ اسی پروپورشن سے بنیں گی. اور ہماری ٹریڈ اس وقت بھی
عراق تک، عراق سے چیزیں ملی ہیں جو ہڑپا کی، یعنی کہ جو میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی ان کے ساتھ ہم لوگوں کی سویلائزیشن کی ٹریڈنگ ریلیشن شپس تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے ایجپٹ کی بات کی تو اس کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے اتنا بڑا اسٹرکچر کھڑا کر لیا صرف وداؤٹ اینی سارٹ آف مشین یا پوسٹ ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے. تو لیکن اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے میرے خیال سے کہ آپ آج دیکھیں لاٹ آف لاہور جدھر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں یا لاٹ آف سٹیز ان پاکستان آج تک پلانڈ نہیں ہے، آج تک جو ہے وہ سیوریج سسٹمز نہیں ہیں، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں انکنسسٹنسیز نظر آتی ہیں کنسٹرکشن ہو یا جو بھی ہو. تو اس کو اپلاڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے 4000 سال پہلے اسی خطے میں اسی جگہ پہ جو لوگ جو سویلائزیشن تھی وہ اتنا کنسسٹنٹلی اپنا سب کچھ چلا رہے تھے کہ انہوں نے اینٹ تک کو اتنے اتنی کنسسٹنسی سے اس کی میجرمنٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ گھروں میں جو بھی اینٹ لگ رہی ہے لٹ سے وہ اتنی لینتھ بائی اتنی وڈتھ ہے. ہاں جی اتنی ہائٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات اپلوڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور خاص کر کے ہمیں خود ہی، نہ کہ کوئی یہ کہ کوئی جیسے کسی اور خطے کے لوگ ہیں وہ موسٹ لائکلی اپنی سویلائزیشن کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہوں گے، نیچرل سی بات ہے. تو ہم کیوں نہیں انکلائنڈ ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کیا تھی اور ہم اسے فخر محسوس کریں، بلکہ انسپریشن لیں کہ تاکہ ہم دوبارہ سے ایک سویلائزیشن کی اس عروج پہ پہنچیں. ہاں اپلوڈ یعنی کہ اس پہ مان کرنے کی، فخر کرنے کی. ہاں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پہ فخر کرنا چاہیے، دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے بزرگ کدھر تھے اور ہم کدھر ہیں. دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ہاں اپنی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے اور صحیح ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. پتہ اس لیے بھی نہیں ہے وہی پہلے جو شیر اور شکاری والی بات ہوئی ہے کیونکہ ہم نے خود اپنی نہیں لکھی، ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے، دوسرے سے کیا کسی سے شکایت کریں. تیسری بات ریسورسز کی بھی. جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے سویلائز تھے وہ وہی بات ہے کہ زرخیز جگہ تھی اور کام بھی ہوا لیکن بہت ریسورسز تھے تو ہم نے اس کے اوپر ترقی کی. ٹھیک ہے. اب 1500 صدی عیسوی تک یورپ برے حال میں تھا. ساری سویلائزیشن اس ساؤتھ ایشین ریجن میں تھی، اور بھی کچھ ریجن میں تھی لیکن یورپ سے کمپیئر کریں تو وہ بالکل جنگلی جاہل اور برے حالوں میں رہتے تھے. اور یہاں بھی بہت سویلائزیشن تھی. اس لیے جب 18ویں صدی میں یعنی 1700 کچھ میں جو انگریز آئے تھے وہ یہاں آ کے وہی لمبے لمبے چوکے اور پجامے پہنتے تھے، حقے پیتے تھے، پان کھاتے تھے، مشاعروں میں بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بہت ہی ریفائنڈ کلچر ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کرنا اچھی بات ہے. وہ کرتے تھے. یہ بات کی ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے جب ہمیں لوٹ لیا اور وہ پاورفل ہو گئے تو پھر انہوں نے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے آپ کو بنایا، نیریٹو چینج کر دیا. میں ریسورسز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ 15ویں صدی عیسوی کے بعد جب یورپینس نے ہمیں لوٹا اور سارے ریسورسز لوٹ کے ادھر لے گئے تو ادھر ترقی اور ریفائنمنٹ آ گئی اور یہاں پہ ہم برے حالوں میں آ گئے. بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اچانک کسی وجہ سے بہت برے لوگ بن گئے اور بیکار قوم بن گئے. ریسورسز کا مسئلہ ہے. لوگ زیادہ ہیں، ریسورسز کم ہے. ریسورسز پہلے ہی کم ہے، آبادی ہم کنٹرول نہیں کر رہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، پروڈیوس ہم نہیں کر رہے. وہی بات ہے کہ کیک چھوٹا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں. زیادہ ٹائم لڑائی اور اسی چکر میں وہی جو ہم سینٹرل ایشیا میں گئے ہیں کہ جب وہ ادھر حملہ کرتے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا خوراک کم کی، لوگ زیادہ تھے، وہ اسی بات میں ساری زندگی گزر جاتی تھی کہ خوراک پوری ہو جائے. تو ہمارا بھی اسی قسم کا حال ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گھر بن جائے، بچے پڑھ لیں،
کوئی بیماری وغیرہ ہے اس کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے بچے ہوں، گاڑی واڑی خرید لیں، تو بس اس اسٹیٹس کے لیے ہم ساری عمر گزار دیتے ہیں، کیونکہ ریسورسز نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ان حالات کی جس میں ہم ہیں. تو جس کیک کی آپ نے بات کی جس کو کھانے والے زیادہ ہیں لیکن اس کے پیس کم ہیں، تو یہ سارے پیس آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو برٹش کالونائزرز تھے تو یہ وہ سارے پیسز لے گئے، یا پھر کیا آپ جیسے ہمارے انڈین جو بہن بھائی ہیں آج کل وہ بہت زیادہ بلیم اس بات کا مغلز پہ بھی ڈال دیتے ہیں، یا انفیکٹ اس سے پہلے بھی جو مسلم انویژنز ہیں ان پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ برٹش گورے جو ہیں انگریز آئے تو وہ ہمارا سب کچھ لے کر گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کتنے ریسورسز گورے لے کر گئے، یا جو ریسورسز گورے لے کر گئے آج کیا ہم ان کی امپلیکیشنز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے کی انویژنز جو ہوئی ہیں ان کو بھی اسی وزن پہ تولنا چاہیے، نہ کہ صرف یہ کہ یہ کالونائزر کیا کر گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مغلز کا کیس ذرا فرق ہے. احمد شاہ ابدالی آیا، لوٹ مار کر کے گیا. نادر شاہ درانی ایران سے آیا، لوٹ مار کر کے لے کے گیا تو اس نے 2 یا 4 سال کے لیے اپنا ٹیکس معاف کر دیا، اتنا کچھ لوٹ کیا گیا. احمد شاہ ابدالی آیا، اس نے بڑی لوٹ مار کی، وہ بھی کوئی 10-12 دفعہ آیا تھا. ایک دفعہ لاہور میں آیا، تیسری دفعہ آیا تھا تو بادشاہ تو کافی کنگال ہو گئے ہوئے تھے مغل، تو اس نے یہاں پہ مغل پورا یا کون سے جو امیروں کے محلے تھے ادھر جا کے لوگوں کو پکڑ کے جو عمرہ تھے ان کو ٹارچر کیا، اپنے زیورات اور عید جوہرات تو اس کی فوج نے، اور وہ لے کے گئے اور مسلمان خواتین اٹھا کے لے کے کیونکہ وہ بھی مالک نعمت کا حصہ ہوتی. تو محمود غزنوی آیا، وہ لوٹ کے لے جاتا ہے. ان کا یہ تھا کہ یہ آتے تھے ایک دفعہ 1 2 4 10 دفعہ آئے، لوٹ کے چلے، اس کے بعد سسٹم دوبارہ شروع. مغلوں کا یہ تھا کہ وہ لوٹ کے لے کر نہیں گئے، وہ ادھر سے انہوں نے مار کھائی اپنی کیا کمانی خان، کیا نام تھا بابر کے کزن کا، ازبکستان میں. ادھر سے وہ جنگ ہار کے ادھر آ گیا، ادھر جیت گیا کیونکہ اس کے پاس توپیں تھیں، یہاں پہ توپیں نہیں تھیں، تو وہ جیت گیا لیکن وہ یہیں پر رہ گیا. اس کا میرے والا ہی حال ہے کہ سعودی عرب سے آیا لیکن یہیں پہ رہ گیا تو یہیں کا ہو گیا. تو وہ ہے تھوڑے سے لوگ آ کے وہ یہیں رہ گئے، تو مغلوں کا نام تو چل گئے لیکن بیسکلی یہیں کے لوگ کرتے رہے، رہتے رہے اور حکومت کرتے رہے. یورپینس جب آئے، پہلے ڈچ آئے، پہلے پورچوگیز آئے، پھر ڈچ آئے، پھر فرینچ آئے، پھر یہ انگریز آئے، یہ یہاں پہ رہے 200 سال اور مسلسل لوٹتے رہے اور بہت سسٹمیٹک طریقے سے لوٹتے رہے. بہت سارے قحط پڑ گئے ان کی لوٹ مار کی وجہ سے، اور ملینز آف لوگ مر گئے ان کی وجہ سے. تو ان کی لوٹ مار جو ہے وہ 200 سال مسلسل پہ ہوئی تھی، بہت زیادہ تھی. وہ مسلمانوں والی بھی لوٹ مار تھی لیکن وہ تھی 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ آ کے گئے، 10-20 سال میں چلے گئے، تو سسٹم نے اپنے آپ